بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان مارز وجود میں آیا اور ہمارے بزرگ جالندھر سے ہجرت کر کے سرزمین پاکستان میں آ گئے۔ پہلے پہل لاہور مہاجر کیمپ میں ٹھہرائے گئے۔ اس کے بعد ہمارے نانا اور والد صاحب کو 2 مکان اوکاڑا میں الاٹ ہو گئے تھے۔ نانا اور ابو کا جو تھوڑا بہت سرمایہ تھا وہ وہیں پر رہ گیا۔ اب نئے سرے سے انہیں زندگی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے محنت کرنا تھی۔ ہندوستان میں میرے نانا ریلوے میں ملازم تھے۔ کچھ تگ و دو کے بعد پاکستان ریلوے میں ان کو ملازمت مل گئی تھی۔ اب زندگی کی گاڑی خوش اسلوبی سے چل پڑی تھی، مگر والد صاحب بے روزگار تھے۔ کچھ عرصے بعد میرے نانا کی کوششوں سے ان کو بھی ریلوے میں ملازمت مل گئی، تو ہمیں بھی سکھ چین سے 2 وقت کی روٹی میسر آنے لگی۔ بہت زیادہ خوشحالی نہیں سہی، مگر اب گزر بسر ہماری عزت سے ہو رہی تھی۔ ان دنوں میں 10 سال کی تھی، جبکہ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ ہمارا کنبہ زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر میری 2 بن بیاہی پھوپھیاں بھی ساتھ رہتی تھیں۔ میری پھوپھیاں جھگڑالو قسم کی تھیں اور میری والدہ سے گھریلو کام کاج پر خوب جھگڑتی تھیں۔ دادی میری بیٹیوں کی طرفداری میں بہو کو مورد الزام ٹھہراتی، تبھی میری ماں کا دل افسردہ رہتا تھا۔ دراصل میری پھوپھیاں چاہتی تھیں کہ گھر کا تمام کام امی کریں، جبکہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی امی پر ہی تھی۔ انہی حالات میں میرے بھائی راہیل نے جنم لیا۔ امی نے اسے نانی جان کو دے دیا اور کہا کہ آپ ہی پرورش کریں، مجھے تو گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں، میں بچوں کو کیسے پالوں گی۔ یہ قدم انہوں نے نندوں کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے اٹھایا تھا۔ نانی کا گھر ہمارے مکان سے متصل تھا۔ والدہ ننے کی دیکھ بھال کر لیتی تھی، کیونکہ نانا کے مکان کے بیچ ایک دیوار تھی جس میں دروازہ بنا لیا تھا اور گھر کے اندر سے ہی ان کے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ میری ممانی نیک خاتون تھیں، ننے راہیل کی پرورش میں اپنی ساس کی مددگار ہو گئیں۔ یوں میرے نومولود بھائی کی پرورش نانی کی گود میں بہت اچھے طریقے سے ہونے لگی۔ خاص طور پر میری نانی اس پر جان نچھاور کرتی تھیں۔ کچھ سال بعد ماموں کی ترقی ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ پرانے گھر کو ٹھیک کروا لوں۔ یہ ایک ہندو کا مکان تھا جو نانا کو الاٹ ہوا تھا۔ یہ خاندان قیام پاکستان کے وقت بھارت ہجرت کر گیا تھا۔ مکان کا فرش اب خاصا خراب ہو چکا تھا۔ در و دیوار اگرچہ مضبوط بنائے گئے تھے، تاہم پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور مرمت کی سخت ضرورت تھی۔ نانا جان ریٹائر ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی نگرانی میں کام شروع کروا دیا۔ جب نانا کے کمرے کی دیواروں کا پلستر جو کہ بوسیدہ ہو رہا تھا اکھاڑا گیا تو دیوار کے اندر کچھ دفن محسوس ہوا۔ دراصل یہ ایک تجوری تھی جس کو دیوار میں چن کر اوپر سے پلستر کر دیا گیا تھا۔ پرانا پلستر اترتے ہی لوہے کی الماری نما تجوری برآمد ہو گئی، جو بہت مضبوط تھی اور اس کا کھولنا آسان نہیں تھا، مگر کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہمت سے بالآخر تکمیل پا ہی جاتا ہے۔ بہرحال نانا تجوری کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ تجوری کے اندر سونے چاندی کے زیورات، اشرفیاں، جوہرے اور ہیرے موتی غرض ہجرت کر جانے والے خاندان کا کل اثاثہ رکھا تھا۔ وہ اس خیال سے اسے دیوار میں رکھ گئے تھے کہ شاید کبھی واپس آنا ہوگا تو اپنا مال نکال لیں گے، مگر یہ ان کی قسمت میں نہ تھا، بلکہ یہ مال غنیمت میرے نانا کی قسمت میں لکھا تھا، جو انہیں گھر بیٹھے مل گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ دیتا ہے تو پھر چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ نانا اپنی قسمت پر نازاں تھے، انہوں نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا، حتیٰ کہ میرے والدین کو بھی نہیں، سوائے میرے ماموں کے جو ان کے بیٹے تھے۔ اب میرے سفید پوش نانا کروڑ پتی بن گئے تھے، مگر طرز زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہے تھے کہ کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے کہ وہ بیٹھے بٹھائے امیر کبیر کیسے ہو گئے۔ ظاہر ہے انسان کے دوست کم اور حاسد زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مفت کا خزانہ مل جائے تو اس کی جان کے در بھی ہو جاتے ہیں۔ نانا کی شرافت پر کسی کو شبہ نہیں تھا، اسی بنا پر بیٹی کا رشتہ ایک اچھے خاندان سے آ گیا۔ انہوں نے شاہدہ خالہ کو اعلیٰ جہیز دیا، یوں کہنا چاہیے کہ سونے چاندی میں تول کر رخصت کیا۔ اعلیٰ شان سے شادی کی
تبھی لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ اب سبھی کے لبوں پر الفاظ تھے، بھائی یہ تو خاندانی رئیس معلوم ہوتے ہیں۔ نانا نے بظاہر اپنی دولت چھپا کر رکھی تھی، مگر دولت کے تو پر ہوتے ہیں، یہ چھپائے نہیں چھپتی، لہٰذا خاندان والوں پر بہت جلد ان کی امیری ظاہر ہو گئی۔ نانا کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ راحیل کی قسمت سے مجھے اتنی دولت ملی ہے کہ اب سارا خاندان عمر بھر بیٹھ کر بھی کھائے تو دولت ختم نہیں ہوگی۔ راحیل کی پیدائش کے 2 سال بعد ممانی نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام رابعہ رکھا گیا۔ دونوں بچوں کی پرورش ممانی نے ناز و نام سے کی تھی۔ جوان ہونے تک راحیل انہی کے پاس رہا تھا۔ ممانی نے اس کو اتنا لاڈ پیار دیا کہ میرا بھائی بگڑ گیا۔ راحیل کی عمر کوئی 20 سال ہوگی جب نانا اور نانی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد امی کو بھی نانا کی وصیت سے کچھ ترکہ ملا تھا۔ یہ دولت کیا آئی، تباہی نے ہمارے گھر میں قدم جما لیے۔ پہلے جو رشتہ دار محبت سے ملتے تھے اب کچھ خوشامدی بنے اور کچھ ہمارے دشمن ہو گئے۔ جب تک پھپھیوں کی شادیاں نہیں ہو گئیں انہوں نے امی کو زندہ درگور رکھا۔ بعد میں پیسے کی خاطر ابو نے میری امی کو ستانا شروع کر دیا۔ دولت تو میری ماں کو نانا کی وصیت کے مطابق ماموں سے ملی تھی، مگر گھمنڈ میرے ابو کو ہو گیا۔ انہوں نے اچھی بھلی نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور گھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کمانے سے جی چراؤ تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جن دنوں میں BA کے آخری سال میں تھی ہمارے معاشی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ والد صاحب نے لڑ جھگڑ کر امی کے نام کا روپیہ اپنی تحویل میں لے لیا اور پھر اپنے اللے تللو میں روپیہ اڑانے لگے، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ ابو کی جیب خالی ہو گئی۔ گھر کے حالات دیکھ کر میں والدہ سے زیادہ متفکر رہنے لگی۔ والدہ کے زیورات بکتے تو گھر کا خرچہ چلتا۔ ایسے میں دل احساسات کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب میں نے ہمت کی اور گھر کے اخراجات پر کنٹرول کیا۔ BA کے بعد میں نے B.Ed میں داخلہ لیا اور پھر ملازمت مل گئی، کیونکہ راحیل سے تو کوئی امید تھی نہیں اور میرے بعد کے بھائی کا یہ حال تھا کہ اس نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ راحیل کے لاڈ پیار اٹھانے والے دنیا میں نہ رہے تو ماموں نے اسے کچھ کام کرنے کو کہا، مگر وہ برا مان کر ہمارے پاس آ گیا۔ والدہ بھی چاہتی تھیں کہ وہ ان کے پاس آ جائے، کیونکہ ماموں کی بیٹی رابعہ جوان ہو چکی تھی اور رشتہ دار باتیں بنانے لگے تھے۔ یہ بات ممانی کے لیے باعث پریشانی تھی۔ ہم تو خوش تھے کہ ہمارا بھائی ہمارے پاس آ گیا ہے، کیا جانتے تھے کہ اس بھائی کے روپ میں تباہی نے گھر میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ نانا اور نانی کے لاڈ پیار نے اسے کس قدر بگاڑ دیا تھا۔ اب یہ انہی کا دشمن تھا جنہوں نے خون پسینہ کر کے اسے پروان چڑھا تھا، مفت کی دولت سے عیش کرایا اور شہزادوں کی مانند رکھا تھا۔ نانا نانی کی وفات کے بعد ماموں ممانی نے راحیل کے خرچوں سے ہاتھ روک لیا تو یہ چڑچڑا ہو گیا۔ اس کی بدتمیزیاں رشتہ داروں کو ناگوار گزرنے لگیں۔ سبھی جانتے تھے کہ یہ نانا کی دولت سے حصہ پائے گا، تبھی ہر رشتہ دار اپنی لڑکی راحیل کے پلے باندھنا چاہتا تھا۔ خاندان کی اکثر لڑکیاں اس کے قریب آ گئیں۔ جب وہ ماموں کے گھر کو چھوڑ کر آ گیا تو یہ لوگ چوکنے ہو گئے۔ سوچا کہ کیا خبر ماموں اسے آئندہ کچھ دے یا نہ دے۔ وہ از خود دوری اختیار کرنے لگے، مگر اچانک ہی مجھے یہ جان کر صدمہ ہوا کہ میرے بھائی نے ان لڑکیوں کے ایسے ثبوت اکٹھے کر رکھے تھے کہ اگر بلیک میل کرنا چاہے تو منٹوں میں کئی گھرانوں کی عزت نیلام ہو سکتی ہے۔ ایک دن میرا بھائی رابعہ سے فون پر کہہ رہا تھا کہ تم اپنی ماں کی الماری سے 50,000 روپے کسی بہانے سے اڑا لاؤ، مجھے سخت ضرورت ہے۔ دیکھو اگر تم رقم لے کر نہیں آئی تو میں تمہارے رازوں کے ثبوت سب کو دکھا دوں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ میرا بھائی ایسی گری ہوئی بات کر سکتا ہے۔ میں رابعہ کو بچانا چاہتی تھی، تبھی میں نے اپنے بھائی کی الماری کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ چابیاں الماری پر ڈال دیا کرتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی چابی اٹھاتا تھا اور نہ ہی اس کی الماری کھولتا تھا۔ آج حسب عادت اس نے یہی کیا، لیکن میں فون پر اس کی رابعہ سے گفتگو سن چکی تھی، لہٰذا اس کے جاتے ہی میں نے چابیاں اٹھا کر الماری کھول لی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے الماری میں کیا چھپایا ہے۔ الماری کھولی تو ایک پوٹلی مل گئی جس میں کنگنوں کی جوڑی تھی۔ یہ قیمتی جڑاؤ کنگن تھے جو میں نے رابعہ کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ گویا خاندان کی عزت کو بدنامی سے بچانے کی خاطر اس بیچاری نے اپنے کنگنوں کی قربانی دے دی تھی۔ اس الماری میں اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میرا بھائی رابعہ کو بلیک میل کر سکے۔ جب میں رابعہ کو دیکھتی تو وہ پہلے سے زیادہ پریشان دکھائی دیتی۔ رفتہ رفتہ وہ سر جھکائے ہوئے سرسوں کا پھول ہو گئی۔
اب مجھے بھائی سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ جب ماموں کے گھر جاتی تو اس سے یہی سوال کرتی کہ سچ بتاؤ تمہیں کیا کام لگا ہے؟ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو تو بتا دو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر وہ ہمیشہ میری بات ٹال جاتی تھی۔ اصل مسئلہ تو شادی اور محبت کا نہیں بلکہ خوف کا تھا۔ راحیل نے پہلے اسے محبت کا کھیل کھیلا، شادی کے وعدے کیے مگر پھر مکر گیا۔ ماموں ممانی بھی یہی چاہتے تھے، مگر ماموں پر رفتہ رفتہ یہ راز کھلنے لگے کہ راحیل نہ صرف شراب پینے لگا ہے بلکہ اس کے غلط عورتوں سے تعلقات بھی ہیں۔ ماموں نے پہلے پیار سے سمجھایا، پھر سختی سے روکا، یہاں تک کہ جیب خرچ بند کر دیا۔ گاڑی بھی اپنی تحویل میں لے لی، تنبیہ کی کہ پہلے کچھ کام کاج کرو تو پھر کچھ ملے گا۔ انہوں نے ایک دوست سے بات کر کے فرم میں ملازمت بھی دلوا دی، مگر راحیل نہ سدھر سکا بلکہ ماموں سے جھگڑ کر ہمارے گھر آ گیا، ملازمت سے بھی انکار کر دیا۔ ماموں کی شرافت تھی کہ انہوں نے امی ابو سے راحیل کی شکایت نہیں کی تھی۔ راحیل بھی سدھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ماموں کے احسانات کی قدر کرنے کی بجائے اس نے ماموں سے بدتمیزی شروع کر دی، جو اب برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے گریز نہیں کرتا تھا۔ امی ابو نے روکا تو ان کے منہ کو آنے لگا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، پیسہ حاصل کرنا اور عیاشی کرنا۔ بیچاری رابعہ کی یہی خطا تھی کہ وہ راحیل سے پیار کرتی تھی۔ اسے ہماری نانی نے یقین دلایا تھا کہ وہی راحیل کی دلہن بنے گی، اور جو دولت سرمایہ اس کا ہے اس پر رابعہ کا بھی حق ہے۔ امی اب پچھتاتی تھیں کہ کیوں راحیل کو نانی کی گود میں دیا تھا۔ دولت تو ان کو اتفاقیہ ہاتھ لگی، مگر اس نے راحیل کو بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ عیش و آرام کا عادی ہو گیا تھا۔ ادھر میں نے بھی ٹھان لی کہ رابعہ کا راز جان کر ہی رہوں گی، اسے خوف سے نجات دلاؤں گی، جس خوف سے وہ مری جا رہی تھی مگر کچھ بتاتی نہیں تھی۔ اسی ٹو میں ایک روز میں نے دوبارہ بھائی کی الماری کی چابیاں چرا لی جبکہ وہ گھر میں نہیں تھا، اور قریبی بازار سے ان چابیوں کی ڈپلیکیٹ بنوا لی تھی۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی روز راحیل دوسرے شہر میں جائے تو اچھی طرح اس کی الماری کی تلاشی لے سکوں۔ یہ موقع بھی مل گیا۔ ایک دوست کی شادی میں وہ لاہور گیا ہوا تھا۔ تب رات کو جب کہ سب سو رہے تھے میں نے اس کی الماری کھولی، خوب اچھی طرح تلاشی لی تو الماری کی تجوری میں سے مجھے کچھ قابل اعتراض تصویریں مل گئیں۔ یہ 5 مختلف لڑکیوں کی تھی اور ان میں ایک رابعہ کی بھی تھی، جس کی چند تصاویر بھائی کے ہمراہ غلط انداز میں تھیں۔ لگتا یہ تھا کہ اسے دھوکے میں رکھ کر یہ تصاویر لی گئی ہیں۔ مجھے علم ہو گیا، ان تصویروں سے مجھے علم ہو گیا کہ بھائی کا اور رابعہ کا تعلق کس حد تک تھا۔ اگر تصاویر خاندان کے کچھ لوگوں کو دکھائی جاتی تو ماموں اور ممانی کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ سوچا کہ اپنے اس گھٹیا بھائی کی ان حرکتوں سے روکنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، مگر خاندان کی ان لڑکیوں کی عزت بچانے کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یہی فیصلے کا لمحہ تھا، یا تو میں راحیل کے ڈر سے یہ قابل اعتراض فوٹو واپس اسی جگہ رکھ دیتی یا پھر انہیں تلف کر ڈالتی۔ میں نے سبھی لڑکیوں کے سارے محبت نامے اور قابل اعتراض تصاویر اٹھا لی اور الماری کے سیف کو چابی سے بند کر کے الماری لاک کر دی۔ میں نے امی کو یہ سب فوٹو اور خط دے دیے، کہا کہ آج ہی ان کو تلف کر دیں۔ امی نے بھائی سے تذکرہ کیا تو ہم نے بھی مل کر یہی فیصلہ کیا کہ ان سارے ثبوتوں کو جو راحیل نے محض بلیک میل کرنے کے لیے اور لڑکیوں سے رقم بٹورنے کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے، انہیں تلف کر دینا چاہیے تاکہ وہ ہنگامہ نہ کرے۔ امی نے یہ فوٹو اور خطوط جن کی وجہ سے خاندان کی لڑکیاں اس کے ہاتھوں میں حقیر کھلونا بن چکی تھیں، آگ میں جلا ڈالے۔ جب راحیل کراچی سے لوٹا تو اپنے ثبوت نہ پا کر وہ چیخنے چلانے لگا۔ اس کا ایک ہی سوال تھا کہ میری الماری کو کس نے کھولا، مجھے بتا دو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ابو بیمار تھے اور وہ ہسپتال میں تھے، امی ویسے ہی سخت پریشان تھیں۔ ایسے میں میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور کہا کہ تم اپنی بکواس بند کرو، میں نے ہی تمہارے غلط ارادوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ان تصاویروں کو آگ لگائی ہے تاکہ تم شریف گھرانوں کی عزتوں کو بلیک میل کر کے کسی کی زندگی کو اجیرن نہ بنا سکو۔ اس واقعے کے بعد راحیل گھر سے نکل گیا اور 6 ماہ تک گھر نہ لوٹا۔ اب امی روتی تھیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، میرا جوان بیٹا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، کیا معلوم اس نے خودکشی ہی کر لی ہو۔ مگر اس نے خودکشی نہیں کی تھی، لیکن ہم سب کو خون کے آنسو رلا کر چلا گیا تھا۔ اس کے دل میں سگے بھائی کے لیے انتقام کی نہ بجھنے والی آگ بھڑک گئی تھی۔ ایک روز جب کہ خرم رزق حلال کی تلاش میں گیا ہوا تھا، نہ جانے کیسے اسے کچھ گنڈوں نے گھیر لیا، اس پر ہاکیوں سے ٹوٹ پڑے
اور 20 منٹ کے اندر اندر اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے فرار ہو گئے۔ میرا پیارا اور حساس بھائی ہسپتال تک جاتے جاتے چند سانسیں لے کر اللہ کو پیارا ہو گیا، مگر راحیل پھر بھی گھر نہ آیا تھا۔ ایک دن اخبار میں اس کے بارے میں خبر آ گئی کہ وہ ڈکیتی کے الزام میں پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ یوں مفت کی دولت جو میرے نانا کے ہاتھ لگی تھی اس نے ہم سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ کاش انہیں یہ دولت نہ ملتی تو ہم سکون کی زندگی بسر کرتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔